الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ عشرہ مبشرہ بالجنہ، وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یعنی ایک حدیث میں ان 10 لوگوں کا تذکرہ ہے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، ان کی سیرت کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے فجر کے اس درس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا، ان فضائل کا تذکرہ کیا تھا جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کسی دوسرے صحابی کو کوئی مشارکت نہیں ہے۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ ان فضائل کا تذکرہ کریں گے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دونوں کو ملا کر کے حضرت علی کی فضیلت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں وہ مشہور حدیث ہے جس کو حضرت زید ابن ارقم نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس لوٹتے ہوئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے خم ہے نا۔ ابھی آج کل ان دنوں میں رابغ ایک جگہ ہے، مکہ اور مدینہ سے جب آپ لوٹیے گا تو رابغ نام کا ایک مقام ہے، وہاں پہ یہ کنواں ہے۔ اس کنویں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا، آپ وہاں پہ اترے تو صحابہ کرام کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ کہا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم لوگوں کے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر اللہ و اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو، میں تم کو اپنے اہل بیت کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کی وصیت کرتا ہوں، میرے گھر والوں کے تعلق سے اچھائی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ راوی حدیث جو ہیں حضرت زید ابن ارقم، ان سے پوچھا گیا کہ زید ابن ارقم یہ تو بتائیے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جن کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ اور کون کون لوگ ہیں جن کو صدقہ نہیں دے سکتے؟ تو کہا سب سے پہلے نمبر پہ آل علی، حضرت علی کے خاندان والے، آل جعفر، حضرت علی کے بھائی جعفر کے خاندان والے، اور آل عقیل، یہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں، تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اور آل عباس، یہ خاندان والوں کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، صدقہ و زکوٰۃ کی رقم ان کے اوپر حرام ہے۔ تو اس میں آل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شمار کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، محترم گھرانہ، وہ محترم گھرانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، کہا انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو، گناہوں کو اور اس طریقے سے گندگیوں کو
اللہ رب العالمین دور کرے اور ختم کرے۔ یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے متعلق وہ فضیلت جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر کے ہے، اس کا تذکرہ۔ اور اس سے قبل ایک فضیلت جو حضرت علی کے ساتھ خاص ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے، مباہلہ کہتے ہیں کسی مسئلے میں دو گروپ کا اگر اختلاف ہو گیا تو دونوں گروپ والے اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر نکلتے ہیں ایک میدان میں، اور وہاں نکلنے کے بعد جو آدمی سچا ہوتا ہے، یعنی دونوں گروپ اپنے آپ کو سچائی کے اوپر کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، دوسرا گروپ کہتا ہے میں سچا ہوں، تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کی اس طرح سے لعنت ہو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو۔ یہ لعنت دونوں ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے مباہلہ۔ نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کی دعوت دی، کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ آئیے ہمارے ساتھ مباہلہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جہاں پہ مباہلہ طے کیا گیا تھا وہاں پہ نکلے۔ لیکن نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسائیوں سے کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، خاندان والوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے گھر والے اور اپنے خاندان والے کو بلاتے ہیں، اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے جو آدمی جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ عیسائی سمجھ گئے کہ یہ تو سچے اللہ کے رسول ہیں، اور اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ہمارے قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہیں بچے گا، لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ ڈیٹ فیل کر دو اور نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، لیکن یہ لوگ مباہلہ کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں آئے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ فضیلت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام فضیلت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں غار حرا، جس کو غار حرا آج کے زمانے میں کہتے ہیں، یا حرا پہاڑ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے۔ اچانک وہ پہاڑ کانپنے لگی، فرکزہ برجلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پیر سے ٹھوکر لگایا پہاڑ کو، کہا ٹھہرو، رکو، اور اس کے بعد کہا انما علیک نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہے۔ اس دن اس پہاڑی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چڑھنے والے لوگ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے باقی جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب شہید ہوئے، سب کے سب شہادت کی موت ان کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی کو بھی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو صدیق امت ہیں، اور ایک نبی جس کا تذکرہ ہوا وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث مسلم کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ غور کیجیے۔ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معرکہ بدر میں، بدر کے میدان میں جب ادھر سے کافروں کے طرف سے لوگ نکلے، عتبہ ابن ربیعہ
شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، یہ 3 لوگ نکلے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ لڑائی کے لیے جب دونوں گروپ کے لوگ صف بستہ ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے ادھر ادھر، تو اس گروپ کا 2-4 آدمی اور اس گروپ کا 2-4 آدمی پہلے نکل کر کے مقابلہ کرتے تھے آپس میں، اور مقابلہ کرنے کے بعد تب خون گرم ہوتا تھا، لوگوں کا جوش اور ولولہ لوگوں کے اندر بڑھتا تھا، اور پھر آپس میں یہ ایک دوسرے سے بھڑ جاتے تھے، دونوں طرف کی فوجیں آپس میں بھڑ جاتی تھی۔ تو یہ ولید ابن عتبہ اور عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، یہ سب کے سب نکلے میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ آؤ مقابلہ کرو ہم سے۔ انصار کے کچھ لوگ نکلے، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم انصار سے ہیں۔ کہا نہیں، تم سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، تم لوگ واپس جاؤ، ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو مکے سے بھاگ کر کے آئے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوم یا علی، اے علی آپ کھڑے ہوئیے، جائیے مقابلہ کے لیے۔ کہا قوم یا حمزہ، اے ہمارے چچا حمزہ آپ کھڑے ہوئیے، اور کہا قوم یا عبیدہ ابن حارث، عبیدہ ابن حارث کو کہا کہ آپ جائیے، اور تینوں جا کر کے مقابلہ کیا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، یعنی رب کی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑے کی ضرورت پیش آئی، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے جھگڑا کرنا گوارا کیا تاکہ اللہ رب العالمین کی بات ثابت ہو سکے۔ فالذین کفروا، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ رب العالمین جہنم میں ان کے لیے آگ کا کپڑا کاٹے گا۔ اللہ اکبر۔ ٹیلر ہوتا ہے نا، درزی جو کپڑے کو ناپ کر کے کاٹتا ہے، وہ کیسا کپڑا ہوگا اور وہ کون سی قینچی ہوگی اور کاٹنے والا کون ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جس طرح سے یہاں دنیا کے قید خانوں میں جب قیدی جاتا ہے تو باہر کے جو لباس ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہماری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، باہر کے جو لباس ہوتے ہیں اس سے اتروا دیا جاتا ہے، اور جیل کا لباس اس کو پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے سب کا لباس سب کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسی کو بیان کیا کہ جہنم میں جب یہ جہنمی پہنچیں گے تو وہاں درزی متعین ہے، ناپ لے کر کے کپڑا سلیں گے، وہ کپڑا کس کا ہوگا؟ آگ کا کپڑا ہوگا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، فرشتے آگ کے کپڑے کو قینچی سے اس کے برابر کاٹ دیں گے، اس کو کتنا فٹ لگنا ہے، کتنے آستین ہونی ہے، اور کتنا کا شرٹ ہونا ہے، کرتا ہونا ہے، وہ کاٹ کر کے وہاں سل کر کے آگ کا کپڑا اس کو پہنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بال بچوں کو، اہل و عیال کو اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس سلسلے میں۔ اس کے بعد دیکھیے ایک مشہور حدیث جو ہمارے اس درس کا ہیڈنگ ہے، یہ حدیث، یہ روایت ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سعید ابن زید کون ہے؟ سعید ابن زید، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، عمر ابن خطاب کے بہنوئی ہیں، اور حضرت عمر سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، حضرت عمر سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ کہتے ہیں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کہا ابو بکر فی الجنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں۔ کہا عمر فی الجنہ، عمر ابن خطاب جنت میں۔ کہا عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، والسعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ اور اس کے بعد سعید ابن زید کہتے ہیں وصاحبکم فی الجنہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں نمبر پر
میرا نام لیا، میں جو حدیث روایت کر رہا ہوں اس کا نام لیا، یعنی سعید ابن زید کا نام لیا۔ یہی وہ عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ کرام ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جنت جانے والے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی، یعنی یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہی 10 صحابہ ہیں جن کو جنت جانے کی خوشخبری دی گئی، ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس زندگی میں جنت جانے کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مواقف ہیں۔ مواقف مانے واقعات۔ ان تمام واقعات کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری اور شجاعت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ سارے واقعات، یعنی یہ بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیے اور صبح اٹھ کر کے آپ مکہ والوں کو ان کی امانتوں کو واپس کر دیجیے گا۔ جان جا سکتی تھی، جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے۔ چادر اوڑھ کے ایک آدمی سویا ہوا ہے، دشمن دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور تلوار چلا کر کے حضرت علی کو قتل کر دیتے۔ ہم لوگ ہوتے تو ہم کبھی راضی نہ ہوتے کہ اس بستر پہ ہم سوئیں گے، کہتے اب جائیے، امانت واپس کرنا ہے نا، ہم دوسری جگہ سو کر کے ہم صبح واپس کر دیں گے، ہم آپ کے گھر میں نہیں سوئیں گے، ہمارا جان سستا نہیں ہے، ہم یہ کہہ دیتے۔ لیکن حضرت علی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا اور اسی بستر کے اوپر سوئے رہے۔ یہ آپ کی شجاعت ہے، بہادری ہے۔ اسی طریقے سے جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو مشرکین کی طرف سے ایک بڑا پہلوان تھا، اس پہلوان کا نام تھا عمرو ابن اللدو، عمرو ابن عبد اللدو، بعض لوگوں نے کہا اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللدو۔ یہ پہلوان تھا، مشرکین کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی ہے، یعنی مسلمانوں کو للکارا، کوئی آدمی مرد ہے تم لوگوں کا جو ہم سے مقابلہ کر سکے؟ حضرت علی تلوار لے کر کے میدان میں کود پڑے۔ اب پہلوان نے جب دیکھا تو کہا تم تو چھوٹے بچے ہو، تمہارا خون میں نہیں بہاؤں گا، جاؤ بابو واپس چلے جاؤ، تمہارا خون میں نہیں بہاؤں گا۔ حضرت علی کو دیکھ کر کے اس نے کہا، اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں ایک چھوٹے بچے کا خون بہاؤں، یہ کہا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے عمرو، تو پسند کرے یا نہ کرے، میں پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارا خون بہاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر کے ایک بار تلوار لے کر کے اس کے اوپر اچھلے اور اس کو 2 حصوں میں کاٹ کر کے رکھ دیا میدان میں۔ یہ شجاعت کے وہ قصے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو گاہے بگاہے میدان جنگ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اسی طرح سے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ خیبر کے وقت میں مرحب نام کا ایک یہودی تھا جو پہلوان تھا، اور جس کو اپنی پہلوانی کے اوپر بڑا ناز تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا میدان میں اکیلے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو زیر کیا اور اس کو ہرایا تھا۔ یہ آپ کے شجاعت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیسے ہوئی، اس کو بیان کر کے بات کو روکتے ہیں تاکہ پھر کل سے ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پہ حضرت علی کی زندگی کے تعلق سے داخل ہو سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں تھی، معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک آدمی کا ہاتھ تھا، ایک آدمی کا ہاتھ تھا، اور اس نے دھوکہ دے کر کے فجر کی نماز میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے خنجر پیچھے سے مار دیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اور مسلمان فوج دنیا فتح کر رہی تھی،
اور کمانڈ اور کنٹرول مدینہ منورہ میں تھا۔ ایسے وقت میں جب مسلمان فوج پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا رہی تھی اور ایک پر ایک شہروں کو فتح کر رہی تھی، کچھ لوگ نکلتے ہیں جن کی تعداد 6000 تھی، اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اس کے دارالحکومت میں، اس کی راجدھانی میں گھس کر کے شہید کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ واقعہ آیا گیا، پیش ہو کر کے معاملہ ختم ہو گیا۔ جب شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی تو لوگ جو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے، یہ لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ اے علی، آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے، لہذا آپ خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، خذوا انتم امیر وانا منکم وزیر، کسی اور کو امیر بنا لو، میں وزیر کی حیثیت سے رہ کر کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ زبردستی کر رہے ہیں تو ان گھر میں داخل ہوئے اور گھر کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، گھر میں بیٹھ گئے۔ فتنوں کا دور تھا، کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے وقت میں اپنے آپ کو ان فتنوں میں ملوث کرے اور مبتلا کرے۔ بہرحال لوگ گئے حضرت طلحہ کے پاس، حضرت زبیر کے پاس، دیگر لوگوں کے پاس۔ دونوں نے کہا دیکھو بھائی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی میں سارے لوگ اپنے نام کو واپس لے چکے تھے سوائے 2 آدمی کے، ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت عثمان غنی تھے۔ عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے، اب اس کے بعد چوتھے نمبر پہ خلافت کے جو حقدار ہیں وہ حضرت علی ہیں، ان کو بنایا گیا۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بدنام کرنے کے لیے، خاص طور پہ شیعہ رافضی جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیعت کرنے سے انکار کر رہے تھے، جھوٹ کہتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر رہا تھا۔ متفقہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خلافت کی بیعت کی ہے۔ اور یہی واقعہ جب امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں، تو کہا جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ گاؤں کے گدھے سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ گھر میں رہنے والا جو گدھا ہوتا ہے اس گدھے سے بھی زیادہ جاہل ہے اور اس گدھے سے بھی زیادہ بے وقوف ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اب سارے لوگ متفق ہوئے اور متفق ہونے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا حضرت علی کا، جو دروازہ بند کر کے گھر میں تھے، کہا کہ آپ نکلیے، ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو خلیفہ بنانے پر راضی نہیں ہو تو میں تم سے بیعت اپنے اس گھر میں چھپ کر نہیں لوں گا، چلو نکلو مسجد میں، اور مسجد میں جانے کے بعد ہمارے اوپر بیعت کرو تاکہ پتہ چلے کون راضی ہے اور کون ناراض ہے۔ چھپ کے بیعت نہیں کیا آپ نے، یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے۔ کہا کہ نہیں، اعلان کرو بیعت، لوگوں کو میں خبر کرو، اور خبر کرنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کرو کہ وہ مجھ کو خلیفہ بنانے کے اوپر بیعت کریں۔ گھر سے نکلے، مسجد نبوی گئے، صحابہ کرام جوق در جوق آ کر کے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو جاتے ہیں۔ جیسے خلیفہ بنتے ہیں، آپ کی زندگی میں 3 بڑے حادثے پیش آئے، 3 لڑائیاں لڑی گئیں۔ ایک لڑائی جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، دوسری لڑائی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اور تیسری لڑائی جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ ان تینوں لڑائیوں کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان لڑائیوں میں جو کنفیوژن ہے،
بہت طرح طرح کی کہانی بنا بنا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں، اس میں یہ ایسا ہو گیا، اس میں یہ ایسا ہو گیا، ہے نا. اور ہر سال محرم وغیرہ کے مہینے پہ یہ ٹاپک چھڑتا ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگی کے تعلق سے کرتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس سلسلے میں جتنی صحیح روایتوں سے جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے، تحقیق سے جو بات چھن کر کے سامنے آتی ہے، وہ صاف ستھری اور نکھری گفتگو ہم آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ان واقعات کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں، واضح ہوں، تاکہ کوئی آدمی بعد میں چل کر کے اگر گمراہ کرنا چاہے تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ گمراہ نہ کر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ عبادتوں کے اوپر ہمارے قدموں کو جما دے. اے اللہ رب العالمین عبادتوں کے لیے ہم سب کے سینوں کو کھول دے. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین دنیا میں جو بھی کوئی دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اے اللہ تو اس کو اپنے ہی معاملات میں الجھا دے. اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.